تمام قسم کی تعریفات کا جو مستحق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ہمیں یہ توفیق دیا کہ ہم نے آج دوبارہ سے قرآن کو پڑھا۔ تو لاسٹ ٹائم پہ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الانفال کے بارے میں، تو ہم آج واپس سے دیکھیں گے کہ انفال کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں انفال کا مطلب ہوتا ہے کچھ ایکسٹرا جو مال ملا مسلمانوں کو، جو ملتا ہے اسپوائلز آف وار، یا بول سکتے ہیں ہم وار کی جو بوٹی ہوتی ہے، مال غنیمت اس کو بولا جاتا ہے، یا مال فائی بھی اس میں آ سکتا ہے۔ مال غنیمت مطلب ہوتا ہے جو اٹیک کرنے کے بعد مل جاتا ہے مال مسلمانوں کو، چاہے ان کی جو ویلتھ ہوگا، ان کا گولڈ ہوگا، ان کی زمین ہوگی، یا جو وار پرزنرز ہوں گے وہ مل سکتے ہیں اس میں، تو اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ مال غنیمت۔ اور مال فائی کا مطلب ہوتا ہے جب بنا لڑائی کے جو کفار ہے وہ سرنڈر کر دیتے اور چھوڑتے اپنی مال و متاع کو، یا کچھ پرزنرز وہاں پہ رہ جاتے ہیں، ان کو پھر پکڑا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو بولتے ہیں مال غنیمت۔ اور اسلام میں جو مال غنیمت ہے ہماری امت پہ، امت محمد پہ ایک زائد چیز حلال کی گئی، اس کو بولتے ہیں اس لیے کیا؟ انفال، ان کی ایک زائد چیز تھی جو اس امت محمدیہ پہ حلال کر دی گئی، اور آخرت تک جو ہے، مطلب جو قیامت تک جو ہے وہ ہم پہ حلال کر دیا گیا ہے مال غنیمت۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جو مال غنیمت اس کا جو خمس ہوتا ہے، خمس مطلب پانچواں حصہ، وہ خمس ملے گا کس کو؟ للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کو، یا جو ہے وہ ملے گا کن کو؟ غربا کے اندر تقسیم ہو جائے گا، 1/5 آف مال غربا کے اندر تقسیم کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، للہ والرسول ہو گیا وہی۔ اور جو باقی بچے گا نا وہ ملتا ہے کن کو؟ جو سولجرز ہوں گے شریک جہاد میں، تو ان کو مل جاتے ہیں باقی مال غنیمت۔ تو اسی کے بارے میں یہاں پر کہا تھا نا کہ جو یہ انفال ہے، قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ والرسول ان کنتم مؤمنین، تم آپس میں جو تمہارے معاملات درست کرتے ہو، تو وہی یہاں پہ آ گیا ہے واصلحوا ذات بینکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع رحیم، جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا وہ شخص جو رشتے کاٹتا ہوگا۔ تو صلہ رحمی کی بہت زیادہ امپورٹنٹ اسلام میں ہمیں کہی گئی ہے، بلکہ یہ جائز نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دنوں کے زائد کلام چھوڑ دے۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، 3 دن کے بعد کلام کرنا جائز نہیں ہے چھوڑنا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ۔ تو اتنی امپورٹنٹ اسلام میں کس کی ہے؟ صلہ رحمی کی۔ پھر یہ مومن کچھ صفات پڑھے تھے ہم نے کہ مومن جو ہے وہ ڈر جاتے جب وہ اللہ کا نام سنتے ہیں، ان کے جو دل ہے اس میں اللہ کی جلالت، اللہ کی عظمت سے ان کا دل جو ہے وہ ڈر جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایمان اس میں زیادتی ہو جاتی ہے ایمان کے اندر۔ اور پھر ہم نے کہا تھا یہاں پہ اینڈ پہ آتا ہے وہ علی ربہم یتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں اپنے رب کے اوپر، اور توکل کا مطلب ہوتا ہے تمام ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سپرد معاملے کو کرنا۔ اور توکل یہ نہیں ہوتا ہے کہ معاملہ سپرد کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کو اسباب اختیار کرنے کے بغیر ہی، تمام ظاہری اسباب اختیار کر کے اللہ پہ چھوڑنا نتیجے کو، یا کانسیکوینسز کو، یا رزلٹ کو، اسے ہم بولتے توکل۔ اور بنا اسباب اختیار کیے صرف اللہ پہ ٹرسٹ کرنے کو توکل نہیں بولتے، اس کو تواکل کہا جاتا ہے، جس سے اسلام نے منع کر دیا ہے تواکل سے، توکل کرنا ہوتا ہے، تو یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ ظاہری اسباب اگر اختیار کریں گے ان کا کوئی اپنا طاقت نہیں ہوتی ہے، ان میں طاقت دینے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کرنا ہے۔ وعلیکم السلام۔ میں نے پڑھا یہ سب آیتیں، میں بول رہا ہوں تفسیر ان کا تھوڑا جو مجھے مس ہو گیا تھا پچھلی بار، میں نے صرف آیتیں پڑھی تھی اس ٹائم پہ۔ اچھا، اور یہ چیز سمجھنا ہے کہ ظاہری اسباب کا خود کوئی اس پہ یقین نہیں کرنا ہے، اس پہ اعتماد نہیں کرنا ہے، اعتماد اللہ تعالیٰ بھی کرنا ہے، لیکن اسباب سارے اختیار کر دے رہے ہیں، وہی اسلامی اسلوب ہمیں سکھاتا ہے۔ تو باقی مدد کرنے والا، اعانت کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی اس بات سے مومن غافل نہیں ہوتے کہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے، اصل نصرت، اصل تأیید، اصل سپورٹ، اصل اسسٹنس وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اس نے اسباب بنا دی ہے نا، تو اس نے اسباب میں تاثیر رکھا ہے، اسباب کا اپنا خود سے تاثیر نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بولے گا مجھے قرآن حفظ کرنا ہے، لیکن وہ قرآن حفظ نہیں کر رہا ہے، مطلب سبب کیا ہے؟ قرآن حفظ کرنا مسبب ہے، وہ افیکٹ ہے، اس کا کاز کیا ہے؟ مطلب کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ حفظ کر رہے ہیں، تو اسباب پھر اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ کوئی سوچتا ہے کہ حفظ اگر میں کروں گا تو شاید اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوگا، نہیں، یہ دونوں جمع کر رہے ہیں، مطلب کیونکہ اللہ نہیں بنایا نا اسباب کی تاثیر، کاز میں افیکٹ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر یہ پڑھا تھا ہم نے، اس کے بعد یہ سب کچھ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اچھا، پھر ہم اس آیت پہ پہنچے تھے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، وان فریقا من المؤمنین لکارہون،
اور مومنوں میں سے ایک جماعت جو تھی ان کو یہ ناپسند ہو گیا. وہ کیا تھا؟ یہ سب کچھ جنگ بدر کے بارے میں آ رہا ہے اس آیت پہ. سورہ انفال کی سٹارٹنگ میں جنگ بدر کے بارے میں کہا جائے, جو پہلا جنگ ہو گیا نا مدینہ کے اندر 2 ہجری کے اندر. پتہ ہے وہ جنگ کیسے ہو گیا تھا؟ اس کی کو ہم دیکھیں گے کچھ اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا جنگ کا, وہ کیسے ہو گیا, شروعات کیسے ہو گئی اس چیز کی. دیکھیں یہاں پہ کیوں آ گیا کہ کچھ لوگوں کو ناپسند ہو گیا جنگ کرنا. پہلی بات یہ تھی کہ جنگ بدر جو 2 ہجری میں ہو گئی, وہ پہلی جنگ ہوئی مسلمانوں کو کفار کے ساتھ, فرسٹ جنگ جو ہو گئی. تو اس کی جو تیاری ہوگی نا, جس کی منصوبہ بندی تھی, وہ بالکل اچانک سے ہو گئی. یہ کوئی پلان جنگ نہیں تھا. یہ ایسے ہو گیا کہ اس ٹائم پہ مسلمان مینٹلی پریپیئر نہیں تھے اس چیز کے لیے, ذہنی طور پہ وہ بالکل پریپیئر نہیں تھے اس چیز کے لیے. اصل میں اس کا پس منظر یہ کہ جو نا ابو سفیان جو پہلے مسلمان نہیں تھے, معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو باپ تھا ابو سفیان, مطلب معاویہ بن سفیان, تو ابو سفیان جب وہ مسلمان نہیں تھے تو اس موقع پہ کیا ہو گیا, ان کے ہی مطلب لیڈرشپ کے اندر, ان کی مطلب سرکردگی کے اندر, مطلب ان کے انڈر ایک تجارتی قافلہ, ایک کاروان جو تھا وہ شام سے مکہ جا رہا تھا اس موقع پہ. شام سے مکہ, شام کہاں پہ ہے؟ وہ نیچے کی طرف سے, شام اوپر کی طرف سے, یمن نیچے کی طرف سے, سعودی کے اوپر سے آپ پانی کے شام. تو شام سے کہاں رہا تھا؟ مکہ جا رہا تھا. ٹھیک ہے, چونکہ مسلمانوں کا بہت سا ساز و سامان جو تھا نا, سامان تھا یا اسباب ہجرت جو ان کی تھی, وہ سب کہاں پہ رہ گئے تھے؟ ان کا جو اسباب تھا یا جو ان کے ساز و سامان تھے, وہ سب رہ گئے تھے مدینہ کے اندر. لیکن وہ کہاں پہ آ گئے تھے پھر؟ وہ سب رہ گئے تھے مکہ کے اندر, لیکن مسلمان کہاں آئے تھے؟ مدینہ کے اندر. تو ان نے چاہا کہ ہم کافروں سے وہ مال چھین لیں گے, اور یہ بھی ان کا مطلب انٹینشن تھا کہ جو کافروں کی جو قوت ہے جو بڑھ رہی تھی وہ کم ہو جائے. تو مقتضائے وقت یہ تھا, ٹائم کا نیسسٹیٹ کرا تھا کہ یہی کر رہے ہیں, ورنہ وہ لوگ کرتے واپس سے اٹیک مسلمان کو اور ان کو بالکل ختم کرتے تھے. تو ان تمام باتوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا, ان نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا, اور مسلمان اس نیت سے مدینہ چل پڑے. ٹھیک ہے, تو ابو سفیان کو جب اس امر کی اطلاع مل گئی نا کہ ایسا ہونے والا ہے, اس نے ان کو اطلاع دے دی اور ان کا راستہ تبدیل کر دیا. اس نے بالکل چینج کر دیا کاروان کا راستہ ہی. اور اس نے مکہ میں یہ بھی اطلاع بھجوا دی کہ ابو جہل جو ہے وہ اپنے ایک لشکر کو لے کر آ جائے اور اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کی جانب وہ چل پڑے. تو پھر کیا ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کا عمل ہوا تو صحابہ کرام کے سامنے معاملہ رکھ دیا اور اللہ کا وعدہ بتلا دیا کہ ان دونوں میں سے, یعنی کہ تجارتی قافلہ جو تھا نا وہاں پہ, یا جو لشکر ہے, لشکر قریش, دو میں سے تمہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا. یا تو تمہیں تجارتی قافلہ ہی مل جائے گا, یا لشکر قریش کے بعد میں مال غنیمت مل جائے گا. ٹھیک ہے, تاہم لڑائی پہ بعض صحابہ آمادہ نہیں ہو گئے, متردد ہو گیا, وہ ان نے ہیزیٹیٹ کر دیا کہ ہم کیوں لڑیں, ان کو ڈس لائک ہو گیا. تو بعض اوقات مسلمان میں ڈس لائک کر سکتا ہے کچھ چیزوں کو, کچھ عمل کرنے کو. یہاں پہ کیا آ گیا, من المؤمنین لکارہون, منہ نے ڈس لائک کر دیا جہاد کرنے کو, وہ ڈر گئے. ایسا ہو سکتا ہے, یہ بشری تقاضا ہے, تو ایسا ہو گیا. لیکن جو باقی صحابہ تھے, یہاں پہ کیا آ گیا, وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, یہاں پہ من التبعیضیہ یہ ہے, یہ شاید سمجھنے گا ہر ایک کو. من التبعیضیہ مطلب ہو گیا, یہ بولتا ہے کچھ مومنوں میں سے, سارے نہیں, بلکہ باقیوں نے بالکل رسول اللہ کو سپورٹ کر دیا اور بالکل اعلان کر دیا کہ ہم آپ کا تعاون کر دیں گے اور ہم دین کی مدد کر دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یجادلونک فی الحق بعد ما تبین, وہ آپ کے ساتھ جدال کرتے. پہلے یہ والی آیت دیکھیں گے. دیکھیے یہاں پہ نا کچھ کو مطلب پسند نہیں آ گئی یہ چیز, تو اس کا مطلب کیا ہو گیا یہاں پہ کہ جو لشکر قریش سے مڑ بھیڑ ہو جانی تھی, ان کو جنگ کرنا تھا, وہ بہت سارے جو گروپس ان کو پسند نہیں آ گیا. مطلب ایک گروپ تھا مومنوں میں سے, ان کو پسند نہیں آ گیا ایک پارٹی کو. انہوں نے سوچا کہ اس میں ہماری جان جائے گی, چلو ریوارڈ تو ملے گا لیکن جان جائے گی, ان کو یہ پسند نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجادلونک فی الحق, وہ جدال کرتا آپ کے ساتھ, لڑائی کرتا آپ کے ساتھ. جدال مطلب ڈسپیوٹ کرتا آپ کے ساتھ حق کے اندر. بعد ما تبین, اس کے بعد ان کو واضح ہو گیا حق, کہ ان کو مطلب خود وعدہ کر دیا رسول اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں کوئی نہ کوئی پارٹی مل جائے گی, یا تو تمہیں مل جائے گا کیا, لشکر قریش سے تمہیں کیا مل جائے گا, مال غنیمت, یا پھر تم اسی تجارتی قافلے کو پاؤ گے. لیکن ان کو ایسا لگا کہ انما یساقون الی الموت, جیسے کہ ان کو ہانکا جا رہا تھا موت کی اور, ان کو جیسے ڈریگ کیا جاتا تھا آجاؤ موت کی اور, وہ ینظرون, اور اس کو دیکھ رہے تھے. ان کو بس موت دکھ رہی تھی, وہ بالکل مطلب سائیکالوجیکلی وہ بہت ویک ہو گئے تھے اس موقع پہ. اور شیطان نے بھی ان کو اس ٹائم پہ بہت سارے وساوس ڈال دی تھی, وہ آگے آ جائے گا.
مطلب جو شیطان ہے وہ سائیکالوجیکل وارفیئر کھیلتا ہے، وہ انسان کو سائیکالوجیکل فیئر ڈال دیتا ہے ذہن کے اوپر، سائیکالوجیکل اٹیک کر دیتا ہے انسان کے اوپر، اور اس کو دکھاتا ہے کوئی معاملہ اتنا خطرناک جتنا وہ خطرناک ہوتا بھی نہیں ہے، تاکہ انسان نیک عمل کرنے سے گریز کر دے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جب وعدہ کر دیا تم سب سے اللہ تعالیٰ نے کوئی سی بھی ایک جماعت، ہے نا، ون آف دا ٹو گروپس، تجارتی قافلہ یا قریش، لشکر قریش سے مڑ بیٹھ کے بعد مال غنیمت، کہ انہا لکم، یہ تمہاری ہو جائے گی، وتودون، لیکن تم یہ چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ، کہ جو ان آرمڈ ہوں گے، ان غیر ذات الشوکۃ، جو آرمڈ نہیں ہوں گے، ادر دین دیٹ آف دا آرم، مطلب کیا ہوگا، جو ان آرمڈ ہوں گے، جو ذات و شوکہ والے نہیں ہوں گے، جو مطلب ہتھیار والے جو نہیں ہوں گے، تم چاہتے تھے تم ان سے تمہیں وہ مل جائے جو ہتھیار والے نہیں تھے، مطلب لشکر، تم چاہتے تھے تمہیں کیا مل جائے، تجارتی قافلہ، سیدھے ہی تمہیں لڑنا نہ پڑے اس چیز کے لیے۔ تھوڑی یہ مشکلیں سمجھنے آئے تھے یہاں پہ۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ تَكُونَ لَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے ہو جائے، کہ تم چاہتے تجارتی قافلہ ملنا چاہیے، لشکر قریش سے مڑ بیٹھ اتنا آسان نہیں ہے، وہاں پہ جان جا سکتی ہے ہماری، لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ تعالیٰ چاہتا کہ جو حق ہے وہ بالکل ظاہر ہو جائے۔ ترجمہ صحیح یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے گا، ان یحق الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق کا حق ہونا ثابت کر دے گا، بکلماتی، اپنے احکام سے، ویقطع دابر الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کاٹ دے گا کفار کی جو دابر ہے، دابر مطلب جو ان کے روٹس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جڑ سے الگ کر دے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ تم لڑو ان کے ساتھ، تاکہ لڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو اپنے حق کو ظاہر کر دے، یہاں بولیں گے وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب آنے والی جماعت ہے، اور جو حزب الشیطان ہے وہ مغلوب ہونے والی جماعت ہے، وہ ہارنے والی جماعت ہے، اور جو حزب اللہ کی جماعت ہے وہ غالب آنے والی جماعت ہے، کیونکہ وہی حق کی جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ تب واضح ہوتا ہے جب وہ لڑتے ہیں نا، تو یہ تھا فائدہ لڑنے میں، لیکن ان کو یہ فائدہ اس ٹائم پہ کچھ ان میں سے جو تھے ان کو ناپسند ہوا لڑنا اس موقع پہ۔ پھر فرماتا اللہ تعالیٰ لیحق الحق، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے، ویبطل الباطل، اور وہ باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرموں کو یہ ناپسند ہو، جو مجرم کفار ہے، اگر ان مجرموں کو، یہاں پہ مجرمون سے مراد ہے مشرکون، ان مجرموں کو، ان مشرکوں کو، ان کفار کو اگرچہ ناپسند بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کا حق ہونا ثابت کر رہے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، اس اعتبار سے کہ اللہ کی جماعت غالب ہو جائے گی، اور شیطان کی جماعت مغلوب ہو جائے گی، توحید کی جماعت غالب ہو جائے گی، اور شرک کے پیروکار وہ مغلوب ہو جائیں گے، اگر جن کو ناپسند بھی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا جو حق ہے وہ ظاہر کر دے گا، اور وہ دے گا فتح یابی سے نوازے گا وہ کن کو، مومنوں کو۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی بعض اوقات جماعتیں چھوٹی ہوتی ہے جو بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہے اللہ کے اذن سے۔ تو اعتبار نمبرز کا نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنے ویپن، ان کے پاس اتنے ویپنز ہیں، یہ اتنے کوانٹٹی میں، وہ اتنے کوانٹٹی میں، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اعتبار اس چیز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فتح دے گا، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور وہ جماعت کم من فئۃ قلیلۃ، جو چھوٹی جماعت ہوگی، غلبت فئۃ کثیرۃ، وہ بڑی جماعت پہ غالب آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ وہ یہاں پہ مراد، جیسے بدر میں کتنے صحابی تھے، 313، وہاں سے کتنے تھے، 1000، اور ان کے پاس کچھ سامان بھی نہیں تھا، ان کے پاس پورے سامان تھے، وہ اس کو بولتے ہیں وہ مسلح لے کے آئے تھے، اور جو مسلمان وہ غیر مسلح تھے، وہ ان آرمڈ تھے، وہ پورے آرمڈ تھے، لیکن پھر بھی شکست ہو گئی کفار کی اور جیتا مسلمانوں نے۔ تو یہ کب ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے؟ جب جہاد ہو گیا، تب جا کے ثابت ہو گیا۔ تو اس میں یہ ان کے لیے فائدہ تھا جو وہ سمجھتے نہیں تھے اس موقع پہ، کچھ مومنوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا، اذ تستغیثون ربکم، جب تم استغاثہ طلب کرتے تھے اپنے رب سے۔ استغاثہ کا مطلب ہو گیا مصیبت کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کو ہیلپ مانگنا، اور استعانہ کا مطلب ہوتا ہے عام سی ہیلپ مانگنا، ٹھیک ہے۔ استعانہ مطلب ہو گیا فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کو ہم بول رہے، کوئی انسان بول رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے اولاد عطا کرو، ٹھیک ہے، اے اللہ مجھے جاب عطا کرو، اے اللہ مجھے اچھا انسان بناؤ،
اے اللہ مجھے ہیلپ کرو، سیدھے اس کو بولتے ہیں استعانہ. اور استغاثہ مطلب ہو گیا انسان اس موقع پہ پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو جب وہ پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، جب وہ بالکل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جب وہ ڈسٹریس میں ہوتا ہے، جب وہ پریشانی میں ہوتا ہے، انزائٹی میں ہوتا ہے. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کو بولتا ہے کہ تم مجھ سے یہ مشکل، یہ انزائٹی، یہ پریشانی، یہ تکلیف، یہ بیماری دور کر دو. میں نے بیماری کے موقع پہ انسان کو بتایا اللہ تعالیٰ پلیز مجھے اس بیماری سے بچا دو، اس مصیبت سے بچا دو، جنگ ہو رہا ہے مجھے اس سے بچا دو، اس مصیبت سے، اس فتنے سے. تو اس کو بولتے ہیں استغاثہ. اس لیے یہاں پہ استغاثہ کا لفظ آ گیا. اذ تستغیثون، جب تم استغاثہ طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے. فاستجاب لکم، پھر تمہیں رب نے اجابت کر دی، اس نے تمہیں رسپونڈ کر دیا، آنسر کر دیا. اس اعتبار سے کہ انی ممدکم، کہ میں تمہیں ہیلپ کرنے والا ہوں، تمہیں رینفورس کرنے والا ہوں. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 1000 فرشتوں سے، مردفین، جو پے در پہ آ جائیں گے، ون آفٹر دا ادر، جو بالکل پے در پہ آ جائیں گے، جو لگاتار چلے آئیں گے فرشتے. 1000 فرشتے سے تمہیں اللہ تعالیٰ ہیلپ کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آ گئی ان کو اس جنگ کے اندر، وہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، نہیں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، کہ اس نے مدد فرشتے نازل کر دیے یا اپنی مدد ان پہ ڈال دی. الا بشرا، لیکن صرف اس لیے تاکہ تمہیں بشارت مل جائے. تمہیں بشارت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارا دل اس سے اطمینان پائے. لیکن یہ بات یاد رکھو، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں مل سکتی انسان کو مطلب مدد، وکٹری، لیکن تب جو بھی مل سکتی ہے وہ اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے ہی بندے کو عطا کر دیتا ہے، لیکن وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہیلپ کر دی فرشتوں کے ذریعے سے. وہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر بھی ہیلپ کر سکتا تھا، اس نے ان کو ایک کاز بنا دیا. یا وہ تمہارے اندر ہی اتنا تمہارے اندر اتنا کانفیڈنس آئے گا جنگ کے اندر، تم بالکل سیکیور فیل کرو گے. وہ آگے آئے گا اس سورہ کے اندر کہ وہی سبب ہوگا جنگ میں جیتنے کا، کہ تمہیں ثبات مل جائے گا، تم فرم بن جاؤ گے، تمہارے دل مضبوط ہو جائیں گے. اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے. یا ڈائریکٹ انٹرونشن اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ سیدھے مدد کر سکتا ہے اپنی اذن سے، یا تو اسباب کے ذریعے کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ بنا اسباب کے بندوں کو مدد کر سکتا ہے. اس لیے یہاں پہ کیا آ گیا، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. حالانکہ پہلے تو آ گیا اسباب کون تھے، فرشتے، لیکن پھر کیا آ گیا اینڈ پہ کہ وہ اسباب بھی کام نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، ان کی تاثیر کیوں ہوتی ہے، سائنس کا جواب نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ کوشچن آف وائی ہے، کوشچن آف ہاؤ نہیں ہے. ان شارٹ سوال ایسے پیدا ہو جاتا ہے کہ پانی پینے سے پیاس ختم کیوں ہو جاتی ہے. اب جو بھی سائنٹیفک ریزن ہوں گے وہ ہاؤ کا جواب دیں گے، اچھا ایسے یہ ریزن سائنٹیفک ہے، ریزن سائنٹیفک ہے، لیکن کیوں ایسا ہو رہا ہے جواب اس کے پاس ہے نہیں. تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب میں تاثیر ڈالتا ہے. دوائی دیکھیں حدیث میں آ گیا لکل داء دواء، ہر بیماری کا شفا ہوتا ہے. ہر بیماری کا شفا کیوں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے شفا. اگر اللہ تعالیٰ اسباب اختیار نہیں بناتا، مطلب یہ میڈیسنز نہیں ہوتی، شفا نہیں مل جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہی شفا دیا ہے، لیکن وہ اس کا پابند بھی نہیں ہے. کسی کو وہ شفا کر سکتا ہے وداؤٹ میڈیسن بھی، یہ بھی سمجھنا ہے. تو دوائی کھانے کے ٹائم پہ بھروسہ دوائی پہ نہیں کرنا ہے، وہ شرک ہو جائے گا. بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، لیکن اسباب پورے اختیار کر دینے ہیں. اور اسباب کو تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ کوئی سوچتا ہے کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی، یہ بات صحیح نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر دوائی کھائی تو شاید ابھی پورا ٹرسٹ نہیں اللہ تعالیٰ پہ. یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اسباب کی تاثیر بنا دی ہے، اس نے تو دوائی بنا دی ہے. تو سمپل لاجک ہے. اس کے بعد ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا اور حکمت والا ہے. یہاں بھی کہا گیا حکیم. اس کے بعد دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا کہ ہر گنہ گار جو گنہ کرنے والا تو مشرک ہوتا، اس کو آسمان سے عذاب ہوتا، ادھر ہی مر جاتا وہ، اور ہر نیکوکار ادھر ہی پہ آگے جاتا اور وہ جیت جاتا، لگاتار مسلمان کو وکٹری مل جاتی. تو کون نہیں لاتا ایمان اللہ تعالیٰ پہ؟ ہر کوئی لاتا. تو زبردست قوت ہونے کے بعد وہ حکمت والا، اس کو پتہ ہے مجھے کس موقع پہ انٹرونشن کرنا ہے، مجھے کس موقع پہ اپنے بندوں کی تائید کرنی ہے، کس موقع پہ نہیں کرنی ہے. اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ نہیں، کیا اس کا وزڈم نیسیسٹیٹ کرتا ہے ہیلپ ملنی چاہیے مسلمان کو کہ نہیں، اسی اعتبار سے ہیلپ ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں پہ عزیز ان کے بعد حکیم آ گیا. لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا ہوگا، اس کی وہ پورا پاور اپنا اظہار کر دے گا طاقت کا، اور بولے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے. این الجبابرہ،
این الجبارون، کہاں پہ وہ دنیا میں جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے متکبر لوگ کہاں پہ، دنیا کے نہریں کہاں پہ، این الانہار. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج اللہ وحدہ لا شریک، واحد القہار، جو اکیلا ڈومیننٹ ہے، اس کی بادشاہت ہے. لیکن یہ آخرت میں ہو جائے گا، دنیا میں ہمارا ٹیسٹ چل رہا ہے اس موقع پہ. اب دیکھیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اذ یغشیکم النعاس، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعاس ڈال دی. نعاس کا مطلب سلمبر، مطلب ہلکی سی نیند، اس کو بولتے اردو میں کیا، اونگ طاری کر دی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے ڈانپ دیا اونگ سے، یہاں ہم بولیں گے اونگ طاری کر دی. ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے لغوی ترجمہ، میں کرتا ہوں اصطلاحی ترجمہ، پھر آپ خود سمجھیے اس اعتبار سے. امانتاً، جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے نیند ڈال دی ایک سیکیورٹی، وتھ سیکیورٹی منہ، اس کی طرف سے. اچھا نیند کب انسان کو آتی ہے؟ جب وہ سیکیور فیل کرتے ہیں نا. یہ بات سائیکالوجیکلی پرون ہے کہ ہمارے باڈی میں ہوتا ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم اور کیا ہوتا ہے پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم. مطلب جو ہے سمپیتھیٹک نروس سسٹم اس کو بولتے ہیں کیا، فائٹ اور فلائٹ ریسپانس وہ کرتا ہے. اور جو ہوتا ہے کیا اس کو بولتے ہیں پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم، اس سے باڈی ہوتی ہے ریلیکس، ڈائجسٹ کرتی ہے اور ریسٹ کرتی ہے باڈی اس کیس میں. تو جب انسان خوش ہوتا ہے نا بہت زیادہ اور سیکیور فیل کرتا ہے، پھر نیند خود ہی آ جاتی ہے ہلکی سی انسان کو. تو یہ سائیکالوجیکلی پرون ہے کہ بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، کورٹیسول لیول باڈی میں کم ہو جاتی ہے، یا اسی اعتبار سے ہیپی ہارمونس ہوتے ہیں ریلیز باڈی کے اندر. تو ایسا یہاں پہ ہو گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سیکیورٹی عطا کر دل کے اندر، جیسے ان کو نیند آ گئی ان صحابوں کو. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کر دیا تمہارے اوپر آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کیا، پانی کو. اس ٹائم پہ بارش پڑ گئی تھی. لِيُطَهِّرَكُم، تاکہ وہ تم کو پاک کر دے، بھی بارش کے ذریعے سے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور وہ تم سے دور کر دے شیطان کی گندگی کو. رجز کا مطلب گندگی ہوتا ہے، لیکن یہاں ترجمہ کیا ہوتا ہے، ایون سجیشنز، جو مطلب شیطان انسان کو وسوسے ڈال دیتا ہے، وہ تم سے دور ہو جائیں گے بارش سے. کیسے؟ اس اعتبار سے کہ تمہاری تو فزیکل کلینزنگ ہو رہی ہے، تم فزیکلی پاک ہو رہے ہو بارش کے ذریعے سے. دوسرا یہ کہ شیطان کو بہکا رہا تھا کہ تم اگر اللہ کے اچھے بندے ہوتے تو تم ابھی طہارت کی حالت میں ہوتے، تم میں سے کچھ طہارت کی حالت میں نہیں ہے. تو جب بارش برس گئی وہ کیا ہو گئے، سب طہارت کی حالت میں آ گئے. تو اس بارش کے برسنے شیطان کے جو وساوس تھے وہ ختم ہو گئے، ہے نا. جب بارش برس گئی تو شیطان کے جو وساوس تھے وہ ختم ہو گئے. وَلِيُرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ رب تمہارے دلوں کو رب دے دے. یوربتا یعنی کہ تمہارے دلوں کو وہ اسٹرینگتھن کر دے. ٹھیک ہے. عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اوپر وہ تمہیں مطلب اسٹرینگتھ دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جو ہے وہ ثابت قدم رکھے، تمہیں فرم بنائے. تو اس اعتبار سے ان کا جو کانفیڈنس تھا وہ اسٹرینگتھن ہو گیا ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وَلِيُرْبِتَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل اسٹرینگتھن ہو، کانفیڈنس ان کا بڑھ گیا. جو پہلے انسیکیور فیل کر رہے تھے، ان کو شیطان بول رہا تھا کہ تم ہار جاؤ گے، تم کم ہو، تمہارے پاس اسباب نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. ان کے پاس اتنا طاقت ہے، مطلب ان کو انسیکیور فیل کرا ہے اپنے بارے میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کیا کر دیا، ان کو اسٹرینگتھن کر دیا، دلوں کو مضبوط کر دیا، اور تمہارے پاؤں جما دیے اللہ تعالیٰ نے. یثبت بہ الاقدام، تمہارے پاؤں جما دیے اللہ تعالیٰ نے، ان کو فرم بنا دیا. اس اعتبار سے کہ سپورٹ مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کا جو کانفیڈنس تھا وہ بڑھ گیا. تو یہاں پہ یہ چیزیں اس چیز سے مراد ہے. اور اس اونگ کی جو کیفیت آ گئی، اس کا مطلب کیا ہو گیا، وہ کمال اطمینان کی حالت ہوتی ہے، ان کے اوپر اطمینان اور سکون کی کیفیت طاری ہو گئی. اور سائنٹیفکلی میں مطلب فزیولوجیکلی یہ مطلب ثابت ہے یہ چیز کہ سچی میں جب انسان سیکیور فیل کرتا ہے وہ تھوڑی نیند اس کو آ جاتی ہے جب خوش ہوتا ہے وہ بعض اوقات. لیکن ضروری نہیں ہر ایک انسان کو ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہو جاتا ہے اکثر اوقات. اس کے بعد اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب وحی کیا آپ کے رب نے فرشتوں کی اور، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم کر دو ثابت قدم، تم رکھو، تم اسٹرینگتھن کر دو ایمان والوں کو. تو رب نے اسباب اختیار کیے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے یہاں پہ فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کے دلوں میں ثبات ڈال دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب،
ان قریب میں ڈال دوں گا ان کے دلوں میں رعب. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. ان قریب میں ڈال دوں گا کفار کے دلوں کے اوپر رعب. رعب بولتے ہیں خوف کو، ٹیرر کو. یہ اللہ کی طرف سے دشمنوں میں پڑ جاتا ہے کہ وہ ڈر جاتے ہیں پھر مسلمانوں سے. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ. بس تم مار دو گردنوں کے اوپر یا سروں کے اوپر. گردنوں مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب جس سے وہ بالکل مر جائیں گے. گردن پہ جب وار ہوتا ہے وہ بالکل مر جاتے ہیں. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. تم ان کو مار دو تمام فنگر ٹپس کو، کیونکہ فنگر ٹپ جو ہے اس کے ذریعے سے انسان کیا کرتا ہے؟ ہولڈ کرتا ہے ویپنس کو. جب یہ ٹپس ہی کٹ جائیں گے تو وہ ویپنس کو ہولڈ نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے کہا تعالیٰ نے وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. تم ان کے فنگر ٹپس ہی کاٹ دو تاکہ یہ ویپنس کو نہیں پکڑ سکتے. تو کفار کی جو طاقت ہے تاکہ وہ کم ہو جائے، ان کا جو غلبہ ہے وہ ختم ہو جائے، اس لیے یہاں پہ یہ آیتیں نازل ہو گئی. اس کے بعد یہ اس سبب سے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ انہوں نے مخالفت کر دی اللہ اور اللہ کے رسول کی. یہ شاق اللہ وَرَسُولَهُ، شاق بولتے ہیں اس مخالفت کو جو ڈیلیبریٹ اپوزیشن کی جاتی ہے. حق جاننے کے باوجود انسان مخالفت پہ اتر جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں کیا؟ اس نے سچ میں مخالفت کر دی، اس نے ڈیلیبریٹ اپوزیشن کر دی. حق جاننے کے باوجود بھی خلاف ہو گئے اللہ اور اللہ کے رسول کے. شاق اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو بھی مخالفت کرتے ہیں اللہ یا اللہ کے رسول کے، اس کے خلاف جاتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، تو جو اللہ تعالیٰ ہے وہ شدید عذاب کرنے والا ہے. اس کو شدید عقاب مطلب پنشمنٹ کرنے والا ہے. تو اسی لیے ان کو یہ عذاب ملیں گے اللہ کی طرف سے. ان نے مخالفت کر دی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی، یا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ تمہارا عذاب ہے، سو چکھو تم اس عذاب کو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور جو کفار ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا. جہنم کا عذاب ہے ان کے لیے اصل میں مقرر کیا گیا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم ملاقات کرو، تم ملو گے کفار سے، زحفاً، جب تم ملاقات کرو گے کافروں سے، اس سے ہم نے کہا ایڈوانس. حالانکہ زحفاً کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ دو بدو مقابل ہو جاؤ گے، مطلب بالکل تم آمنے سامنے آ جاؤ گے، اس کو بولتے ہیں زحفاً. اس نے وہ حدیث میں آ گیا، کیا ہے وہ حدیث؟ سبعۃ، یہ نا وہ اجتنبوا سبع الموبقات، اس میں کہا ہے وتولی یوم الزحف. کیا تھا وہاں پہ؟ مطلب اجتنبوا سبع الموبقات، تم بچو 7 تباہ کن گناہوں سے، اوائڈ کرو تم 7 ڈسٹرکٹیو سنس کو. الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرانا، والسحر، جادو کرنا، واکل مال الیتیم، کسی یتیم کا مال کھانا، واکل الربا، سود کھانا، وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، کسی پاک دامن مومن عورت کو زنا کی تہمت دینا. یا ایسے اس میں آ گیا ایک وتولی یوم الزحف. ہاں یہی دیکھیں، وتولی یوم الزحف، اب پیٹھ پھیرنا جس دن یوم الزحف ہوگا. یوم الزحف مطلب دشمن آ گئے، یہاں پہ لڑ رہے ہیں، اس موقع پہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ سب الموبقات تباہ کن گناہوں میں سے آ جاتے ہیں. وہاں پہ آ گیا وتولی یوم الزحف، مجھے اچانک سے یاد آ گیا یہ حدیث. تو زحف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے مقابل ٹھیک ہے آ جانا، ٹھیک، اس کو بولتے ہیں کیا؟ زحف. یعنی کہ مسلمان اور کافر جب ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہو جائیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. فلا تولوہم الادبار، تم پیٹھ پھیر کے مت بھاگ جاؤ. ولا یولی کا تو پھر جانا، تولوہم الادبار، تم مت پھیر جاؤ اپنے پیٹوں کے بل. تو یہاں پہ ہمیں ایسے کہا جا رہا ہے، تو ان سے پشت مت پھیرنا، مطلب ان کی اور پیٹ نہیں کرنا، یعنی کہ بھاگ نہیں جانا ہے نا، ان کو مطلب کنفرنٹ کرنا، ان کو سامنا کرنا ہے، آگے سے رہنا کہ انسان بھاگ جائے گا پیچھے سے ہی. ہاں اس کے بارے میں بھی قرآن میں آ گیا، مجھے بتا وہ کہاں پہ آ گیا ہے. ہاں یہیں پہ جو آ گیا یہ اس سورے میں ہی ہے. تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ جب مسلمان اور کفار صف در، اس نے یہاں پہ لکھا وہ تولی یوم الزحف. ہاں یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 4766 کے اندر یہ آ گیا ہے. اچھا اب دیکھیے جو پچھلی والی آیت میں آ گیا نا کہ کتنا بڑا گناہ ہے، اب اس میں ایکسیپشنز کچھ ہے جس کو گناہ نہیں چڑھیں گے اگر وہ اپنی پیٹھ بھی دکھا رہا ہوگا. لیکن وہ کب ہے؟ دیکھیے وہ ایکسیپشنز کیا ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ،
جو پھر گیا اس دن ان کی اور سے دوبارہ ہو، اس نے پھیر دیا اپنی پیٹھ کو ان کی اور، دشمن کو دکھائی اپنی پیٹھ اور بھاگ گیا. لیکن اسٹریٹجکلی بھاگ گیا، وہ نہیں بھاگ گیا ڈر سے خوف سے کہ چلو آپ لڑیں گے نہیں، بھاگ جائیں گے. لڑنے تو ان کو جتنے لڑیں گے آپ، جس طرح ان نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، جا موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑے گا، ہم پیچھے ہمیں لڑنا نہیں ہے. تو جو ایسا نہیں کرے گا، لیکن الا متحرفا، اسٹریٹجکلی یہ کرے گا، متحرفا لقتال. اصل متحرف بولتے کس کو؟ تحرف کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ ایک طرف پھر جانا، یعنی کہ لڑائی میں جنگی چال کے طور پہ دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑتا لڑتا ایک طرف ہو جائے گا، پھر وہاں سے پیچھے سے آ جائے گا اٹیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، مطلب وہ پیچھے پیٹ پھیرے گا، ان کو لگے گا وہ بھاگ گیا، حالانکہ وہ بھاگا نہیں ہوگا، اس نے اسٹریٹجک وار اپنایا ہوگا. تو پھر وہ ایک دم پین طرح بدلا کر اچانک دشمن پہ حملہ کر دیتا ہے. اور یہ پیٹ پھیرنا نہیں ہے بلکہ یہ جنگی چال ہے نا. وہ پیٹ پھیرنے سے مراد کیا ہے؟ مطلب بالکل بھاگ جانا، میدان کارزار سے بھاگ جانا، وہ بڑا گناہ ہے. لیکن جو بھاگتا نہیں ہے بلکہ جنگی صورتحال کو کا مطلب مشاہدہ کرنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس میں مسئلہ کا تقاضا کیا ہے، کس سے مطلب مقتضائے وقت کیا ہے، نیسیسٹیٹ کیا کرتا ہے ٹائم، مجھے کیا کرنا چاہیے اس ٹائم پہ، مجھے کیسے اٹیک کرنا ہے، اسٹریٹجکلی میں کیسے اٹیک کرتا ہوں. تو اس مسئلہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ سب نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کس نیت سے انسان نے عمل کیا ہوتا ہے. او متحیزا الی فئۃ، تحیز کس کو بولتے ہیں؟ متحیز کا مطلب ہوتا ہے ملنے اور پناہ لینے کے. یعنی کہ کوئی مجاہد لڑتا لڑتا تنہا رہ جائے گا تو اس کو لگ رہا ہے کہ اب فائدہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو مر ہی جاؤں گا ویسے بھی. اب وہ کیا کرتا ہے، تو وہ آ سکتا ہے مطلب اپنی جماعت کی اور جہاں پہ وہ جمع ہو گئے ہوں گے جماعت اس کی، اور وہ پناہ لے سکتا ہے تاکہ وہ دوبارہ حملہ کر سکے گروپ پہ. کیونکہ اکیلے پتہ یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کو ادھر ہی مار دیں گے. اس کو بولتے ہیں متحیز. کس کو جوائن کرنا ہوگا؟ اپنے ساتھیوں کو. وہ ایسا کر سکتا ہے. تو یہ تو اکثر سمجھ جاتی ہے میں کہاں پہ جو وتولی یوم الزحف تو کرتے ہیں، لیکن اس اسٹریٹجکلی کرتے انہیں گناہ نہیں ملے گا. الا نا ایکسیپٹ، استثناء یہاں پہ آ گیا، ایکسیپشنل کیسز دو یہاں پہ آ گئے. فقط باء بغضب من اللہ. دیکھیے یہاں پہ تو ایکسیپشن آ گیا، آپ یہ بریکٹ میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جس نے اس دن اپنا بیگ دکھایا بھاگ گیا، وہ فقط باء، ابھی اس کے بارے میں آ رہا ہے ایکسیپشن ہے، پتہ یہ بریکٹ میں رکھیے آپ اس کو. فقط باء بغضب من اللہ، تو بتحقیق وہ لوٹا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کے وہ لوٹا. فقط باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اتنا بڑا گناہ ہے، سوچیے جہنم کی وعید اس پہ آ گئی ہے. اور علماء بولتے ہیں کہ جس گناہ پہ جہنم کی وعید آ جاتی ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ یہ ہے. اب دیکھیے یہاں پہ آ گیا جہنم کی وعید. حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ سبع الموبقات، تباہ کن گناہ ہے یہ، جس سے انسان کا دین تباہ ہو جاتا ہے جس گناہ کرنے سے. کیونکہ ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان نہیں بھاگے گا اس موقع پہ. اس کو سچی میں ایمان ہوگا، وہ موسٹ ڈرتا نہیں، اس کو پتہ ہوتی ہے ایک دن مرنے ہے، اس دنیا سے نکلنا ہے. تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، مسلمانوں کو سیکیورٹی اور ان کو مطلب اپنا ریلیجن پریکٹس کروانے کے لیے کہ وہ سوچ گا میں بن جاؤں گا ذریعہ اس چیز کا، تو اس موقع پہ انسان ایسا کر سکتا ہے. اس موقع پہ انسان جو ہے وہ ایسا اگر کرے گا تو یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایمان نیسیسٹیٹ کرتا ہے اس چیز کو، اس انسان کی وہ ایسا کرے گا. جو ایسا نہیں کرے گا اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا اس موقع پہ، جو بھاگ جائے گا، جو ڈرے گا لڑائی کرنے سے کفار سے. یعنی کہ کفار کے ساتھ جنگ کے اندر بزدلی اپنانا یہ ایمان کا شیوا نہیں ہے. ایمان والا بزدل نہیں ہو سکتا ہے اس جگہ پہ، اس لیے کبیرہ گناہ میں سے آ جاتا ہے. ہم نے بولیں گے وہ کافر ہو جاتا ہے، نہیں، ایسا ہم نہیں بول سکتے کیونکہ نواقض الاسلام میں سے یہ نہیں ہے. لیکن اس کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کیا آ گیا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لیکن اس گناہ کو اللہ بخش سکتا ہے اگر وہ چاہے گا. ان شاء غفر و ان شاء عذب، کیونکہ یہ شرط نہیں ہے. یہاں پہ یہ گناہ کرتا ہے ڈیپینڈ اللہ کی مشیت پہ، اللہ کے ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ گناہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، بلکہ اس کے دل میں ذرا اگر ایمان ہوگا نا، وہ ایک ٹائم پہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کے دل میں حبت و خردل کے برابر، یعنی کہ کشتی پر زبان دل کو عقل کس دانس برابر، اس کے دل میں مطلب مسٹرڈ کے سیڈ کے برابر کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا. وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر آخرکار جائے گا وہ. لیکن مشرک جنت میں کبھی جائے گا نہیں. اتنی خطرناک گناہ جو ہے وہ شرک کا گناہ ہے. اچھا یہ ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلم تقتلوہم اینڈ ناٹ یو کل دم، تم نے ان کو نہیں مارا. فلم تقتلوہم، سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا.
ولیکن اللہ قتلہم، بلکہ ان کو اللہ نے مار دیا. وما رمیت، آپ نے نہیں مارا. اذ رمیت، جب آپ نے مارا. رما یعنی بولتے تھرو کرنے کو، پھینکنے کو. ٹھیک ہے، یہ تو کیا تھرو، اس کا کاسٹ کرا، اس کو بولتے ہیں القا یلقی، ٹو کاسٹ. تھرو مطلب رما یرمی، جس سے پتھر مارتا ہے کوئی، اس کو بولیں گے رمی جسے وہ کہتے ہیں رمی کہتے ہیں. اس میں حج میں کہتے ہیں رمی، انسان پتھر تھرو کرتا ہے پتھر کو، تو وہی. وما رمیت، جب آپ نے مارا. اذ رمیت، وما رمیت، اور نہیں آپ نے مارا. یہاں پہ ما نافیہ ہے. اذ رمیت، جب آپ نے مارا. ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ تعالیٰ نے مارا. وَلِيُبْتَلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ رب آزمائے مومنوں کو منہ، اس کے ذریعے سے. بلاء حسنا، اچھے مطلب ٹرائل سے، ٹیسٹ سے، بلا اچھی بلا سے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے کہ وہ آزماتے ہیں بندوں کو. سورۃ العنکبوت میں کیا آ گیا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس کے بعد کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے ایمان لایا، اور اس کے بعد وہ نہیں آزمائے جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بتحقیق ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کو آزمائش میں ڈال دیا گیا، اس لیے تاکہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ رب جانے کہ کون ایمان والا اور کون جھوٹا ہے. حالانکہ رب پہلے جانتے کون ایمان والا ہے کون ایمان والا نہیں ہے. وہاں پہ لِيَعْلَمَ کو ترجمہ ہوتا ہے لِيُظْهِرَ، یعنی کہ سو دیٹ ہی ول میک ایویڈنٹ. ترجمہ نہیں کرنا ہے سو دیٹ ہی ول نو سو دیٹ ہی ول میک ایویڈنٹ، تاکہ وہ، اس کو بولتے ہیں علم الظہور، جو اس نے ایسٹیمیٹ کر دیا تھا پرفیکٹ ایسٹیمیٹ ویسا اب ہونے والا ہے، تو اب وہ ظاہر ہو رہا ہے. وہ ظاہر ہونے سے انسان کو اپنے آپ پہ کیا رہ جاتی ہے، حجت قائم ہو جاتی ہے. انسان کو، انسان اپنے آپ پہ گواہ رہتا ہے کہ ہاں میں دنیا میں آ گیا، مجھے آزمایا گیا، میں نے ٹیسٹ پاس کر دیا یا ٹیسٹ پاس نہیں کر دیا، انسان خود جانتا ہے پھر، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو. اس کے بعد وَلِيَبْتَلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اچھا یہ پڑھا ہم نے. اس کے بعد ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا ہوتا ہے. موہن مطلب اس کو کمزور کرنا تھا. موہن کو ترجمہ اس نے یہاں پہ لغات القرآن میں کیا، کمزور کرنے کے مطلب میں سست کر دینا، کمزور کر دینا، تاکہ اللہ تعالیٰ کفار کی چال کو کمزور کر سکے، وہ تمہارے خلاف پلاٹنگ اور پلان نہیں کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا کہ اس نے تمہاری تائید کر دی اس جنگ کے اندر. اس کے بعد اذ تستفتحوا، جب تم فتح طلب کرتے تھے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں جب بھی عربی زبان میں باب استفعال آ جاتا ہے، ان شارٹ میں بتاؤں گا سمپل ورڈز میں، جب بھی عربی زبان کے اندر الف سین و تا سے سٹارٹنگ ہو جاتی ہے، یا آپ مانی یہ وہی باب ہے، اس کو عربی سمجھ نہیں آتا ہوگا وہ تھوڑا وہ سمجھ سکتا ہے. ایسے کہ تستفتحوا مطلب جب تم فتح طلب کرتے تھے، جیسے ہم بولتے ہیں استغفار، تستغفرون تم معافی مانگتے ہو، ہے نا. ایسے ہی تستفتحون تم فتح مانگتے ہو، تم مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے وکٹری. جب تم اللہ تعالیٰ سے فتح مانگتے تھے، نہیں ان یہاں پہ لکھا ہے ان، اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے فتح مانگی، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تو تمہارے پاس آ گئی کامیابی، یا ہم بولیں تمہارے پاس آ گئی کیا، فتح، وکٹری. وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا، ہم دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ان آیتوں کا مطلب. اگر تم ریٹرن کرو گے، نعود ہم بھی ریٹرن کریں گے، ہم بھی واپس لوٹیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور نہیں پہنچائے گا فائدہ، نہیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، فِئَتُكُمْ تمہاری فورسز، تمہاری جماعتیں، شیئن کوئی بھی چیز، وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ وہ بہت ساری بھی ہوں گے، لیکن رب کا عزت نہیں ہوگا، وہ سب ہار جائیں گے. کیونکہ